اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اور اس شکر کے ساتھ کہ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری۔ الحمدللہ، شکر اس ذات کا جس نے میری روح میرے جسم میں دوبارہ لوٹائی ہے، اور جس نے مجھے میرے جسم میں عافیت عطا کر رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، اور جس نے مجھے ایک بار پھر اپنے ذکر کی اجازت دی ہے اور مہلت دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے، اور آج ہم لوگ اپنے دور قرآن کی 21ویں کلاس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آج سورہ مریم سے شروع کریں گے، اور پیچھے ہم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف پڑھائے کل، اور یہ سیکھا کہ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ جس بلندی پر یہ تحفہ عطا کیا گیا وہی اس کی بلندی کی ضامن ہے۔ کوئی چیز آپ کو کہیں پر گھر میں بھیج دی جائے اور کہیں پر آپ کو بلا کے اعزاز کے ساتھ کسی بلند ترین مقام پر کوئی چیز دی جائے، دونوں میں فرق ہے نا، دونوں میں فرق ہے۔ اور ڈائریکٹ آپ کو دی جائے، کسی کے ذریعے بھیجا جائے اور پھر آپ کو ڈائریکٹ دیا جائے، اس میں بھی فرق ہے۔ تو سبحان اللہ، جو معراج کا تحفہ نماز آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کا ایک قاعدہ اور کلیہ کہ جو امت نماز کو ضائع کر دیتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں۔ نماز کسی بھی امت کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کے صحیح راستے پر چلتے رہنے کی ضامن اور ثبوت، بلکہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا ساتھ اور اللہ کی معیت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ کتنے بھی گناہ کوئی امت کر رہی ہو، لیکن نماز سے وابستہ رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو، اپنی مدد کو، اپنے ساتھ کو سلامت رکھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی امت اور کوئی قوم نماز ضائع کر دیتی ہے تو پھر وہ حالت ہوتی ہے جو پچھلی قوموں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج اپنی حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں؟ پہلی بات، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے ساتھ اس وعدے کو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ یاد رکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ کی مرضی کے مطابق ہی زندگی بسر کی جائے گی،
نماز محض رسم نہیں ہے کہ ادا کر لی گئی اور اس کے بعد دنیا کے کاموں میں ہم آزاد ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کو واقعتاً اس کی روح کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کی وہ فکر، وہ چارجنگ، وہ احساس جو آپ کو دو نمازوں کے درمیان میں لرزاتا ہے کہ اب آپ نے یہ کر لیا، اب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے، اب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے۔ تو یہ نمازوں کے یہ جو 5 وقت کی اللہ کے پاس حاضری ہے نا، یہی درمیان کے اوقات میں ہمیں اور آپ کو تھامتا بھی ہے۔ اس لیے کہ پھر بندہ مومن یہ سوچتا ہے کہ دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، دوبارہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ تو نماز کی پابندی ہم نے سیکھی اور اس کا اہتمام، اسی طرح ہم نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کا اہتمام دیکھا کہ کس طرح بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا، وہاں پر آخری 2 آیتیں، اور اس کی کتنی ساری فضیلتیں موجود ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب کے سینے میں سورہ بقرہ کا یہ دونوں رکوع موجود ہے، اور ہم سب اسے رات میں روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ اسی طرح ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا کہ توحید کے ساتھ ہر گناہ معاف ہو جائے گا اگر توحید موجود ہے۔ کیا مطلب ہے توحید کا؟ کہ زندگی میں شرک موجود نہیں ہے۔ تو توحید کو سیکھنا اور شرک کو سمجھنا، عقیدے کی اصلاح، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی تھی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو عقیدہ پڑھانے والے ہیں۔ دور قرآن کے بعد جب دوبارہ ہماری کلاس اوپن ہوگی تو ہم آپ کو عقیدہ پڑھائیں گے، تاکہ یہ جو تحفہ ملا اس میں 2 چیزیں تو سمجھ میں آ گئیں، تیسری چیز بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ یہ بس جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شرک یہ ہے، اور صرف اتنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ شرک بہت ساری چیزیں اور مسلمانوں کے اندر بڑی تیزی سے در آئیں، اس لیے کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ مسلمان بتوں کو سجدہ کریں گے، لیکن اس بات سے بڑا پر امید ہے کہ مسلمان شرکیہ وہ تمام کام کریں گے جو آپ سامنے شرک واضح طور پر دکھائی نہیں دیتا، شرک خفی ہے لیکن شرک ہوتا ہے۔ یہ جب ہم نے یہ لیسن پڑھایا تھا تو میرے پاس کسی کا سوال آیا تھا کہ نکات آپا، ہم آیت الکرسی لٹکاتے ہیں یا پہنتے ہیں یا اس کی حفاظت سمجھتے ہیں، تو یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہی ہے نا۔ تو جواب کیا ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے قرآن، اور اس کلام کے تمام اس کے فائدے اللہ نے خود بتا دیے، اس کے نقصانات اللہ نے خود بتا دیے۔ اللہ نے اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو یاد کرنا اللہ سے قربت کا نتیجہ ہے کہ تم اللہ سے قریب ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس سے قریب نہ ہو جاؤ جو خود اس سے نکلی ہے، اور وہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ نے اس کو اپنی رسی بتایا ہے کہ ایک ہاتھ میں یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے ہاتھوں میں، اور دوسرا سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہاتھوں پہ باندھنے، گلے میں لٹکانے یا تکیے کے نیچے رکھنے، حفاظت قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر سورہ فاتحہ شفا ہے، آیت الکرسی حفاظت ہے، لیکن گلے میں نہیں لٹکائی جائے گی، تکیے کے نیچے نہیں رکھی جائے گی، ہاتھوں پہ نہیں باندھی جائے گی۔ یہ سب کچھ شرک ہے۔ جس کسی نے اس کے اوپر اس کو گلے میں لٹکایا، اللہ رب العالمین اس کو اسی تعویذ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنی حفاظت اٹھا لیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جس چیز کی یعنی ہم حفاظت کے لیے ہی یہ کام کرتے ہیں، امام ضامن باندھے جاتے ہیں، گلے میں چیزیں لٹکائی جاتی ہیں۔ ایون علماء نے کہا اللہ کا لاکٹ نہیں پہننا چاہیے گلے میں۔ یہ گلے میں لٹکانے کے یہ جو ریچولز ہیں، یہ جو رسومات ہیں، یہ امت جو دل میں اللہ کا نام رکھنے کے بجائے محض دکھاوے کے اوپر ڈل گئی، یہ امت جو اللہ کی حفاظت کو ہر لمحے
سمجھنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا اور اللہ کے سامنے اللہ سے دعا اور پناہ مانگتے رہنا، اس سے ہٹ کے محض تعویذوں کے اوپر لٹکانے کے اوپر ڈل گئی، تو ایمان کا کیا حال ہوا ہم سب دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ معاملہ دیکھنے دکھانے سے بہت اوپر، دل کے اندر کہیں پر اللہ کی یاد وابستہ ہونی چاہیے، دل سے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہوئے دعائیں مانگتے رہنی چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے مسنون دعاؤں کی صورت میں، کہ کتنی دعائیں ہیں یہ سب زبان سے مانگی گئیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اور بندہ مومن ہر لمحے کسی بھی اپنے کام کی شروعات اپنے دعا سے کرتا ہے، بسم اللہ سے کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ تھا جو ایمان، جو دل کے اندر، دماغ کے اندر موجود تھا، ایک فکر موجود تھی 24 گھنٹے کی، اس فکر سے آزاد کر دیا ان تعویذوں نے، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، وہ کر لو وہ ہو جائے گا۔ تو یہ منع ہے، اور اس کو تعویذ کا لٹکانا شرک کہا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی کوئی جاتا ہے تعویذ لٹکا کے، اگر سعودی عرب میں دیکھ لیتے ہیں، پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں، ھذا شرک، ھذا شرک کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس یہ عقیدے میں وہ اتنے مضبوط ہیں ایمان کے اعتبار سے، بدعت نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو پوری طرح سمجھتے اور پہچانتے ہیں جو شرک ہے۔ تو یہ اس شرک میں بندہ مومن مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہم نے تفصیل بتائی تھی، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، جس نے ہاتھ دکھایا قسمت کا حال معلوم کیا اس نے شرک کیا۔ اب یہ ساری باتیں پتہ سیکھنی پڑیں گی نا، کیا کیا ایسی چیزیں ہیں، زبان کا ایک کلمہ ہمیں اور آپ کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، اور بندہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس نے شرک کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عقیدے کی کلاس میں سیکھیں گے۔ آپ سب رہیے گا میرے ساتھ دور قرآن کے بعد بھی، یہ نہ ہو کہ کوئی کہے میں پچھلے سال آپ کے ساتھ تھی، پھر میں کہیں اور چلی گئی، پھر اس کے بعد اب میں دوبارہ آ رہی ہوں، یہ نہیں ہے۔ آپ سنتے رہیے، دور قرآن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ منڈے درس ہوتے رہتے ہیں، ایوری منڈے، جہاں آپ کو ہم 5 دن بلا رہے ہیں وہاں ایک دن آنا تو بہت آسان ہے نا۔ اسی طرح جو لوگ کہ ابھی سوچتے ہیں کہ آپ انسٹیٹیوٹ جوائن کریں گے، لرن کریں قرآن حدیث اور تفسیر، وہ ابھی کال کریں، رجسٹریشن اوپن ہے، تاکہ آپ کو ابھی سے رجسٹر کر لیا جائے۔ جو چیز آپ رمضان میں نیت کر کے کریں گے نا، اس کی برکت پوری زندگی اپنے زندگی میں پائیں گے۔ تو رمضان میں ہر سننے والا نیت کرے کہ آپ کو اور ہم کو لرن کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث۔ جو کہیں لرن کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ بن کے، جو نہیں کر رہا وہ کوشش کرے کہ اس میں شمولیت اختیار کرے۔ ہم سب ابھی بھی رجسٹریشن لے رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے، اس لیے کہ ابھی تو پورا قرآن باقی ہے، ابھی تو اتنی ساری، ابھی تو چند چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اور بہت کچھ باقی ہے۔ تو قرآن جس میں بار بار چیزیں بتائی جاتی ہیں، وہ بھی جو پیچھے چھوٹا آپ کا وہ بھی آپ کو ملے گا، اور جو آپ کے پیچھے چھوٹی وہ لیسنس بھی آپ کو مل جائیں گے، اور آگے پڑھتے ہوئے وہ تمام چیزیں ریپیٹ بھی ہونی ہیں بار بار۔ تو یہ سوچنا کہ کوئی نئی کلاس اسٹارٹ ہوگی تب ہم جوائن کریں گے، تو یہ جان جائیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جس وقت سے انسان قرآن کا اسٹوڈنٹ بن جائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ اس میں شامل ہو جانا، اور یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن یہ خوش نصیبی میرے اور آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ محنت سے جی چراتے ہیں، ڈر جاتے ہیں پہلے ہی، کیا بنے گا کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ گروپ لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ دی جاتی ہے کہ کوئی چیز نہ سمجھیں، نہیں سمجھ پائیں تو ان کو سپورٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس میں آسانی کے ساتھ چل سکیں، کوئی مسئلہ ہو تو ان کے مسئلے کو حل کیا جا سکے، اور پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو توحید کی آبیاری ہم نے سیکھا تھا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے ماں باپ کی خدمت اور دعا کے بارے میں سیکھا تھا، اور یہ سیکھا تھا کہ ثواب جاریہ بننے کی فکر کرنی ہے ہم کو اور آپ کو۔ دعا کبھی چھوٹے گی نہیں، ماں باپ کے لیے ہر سجدے میں مانگی جائے گی، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام، شروع اور آخری کی 10 آیتیں یاد کرنا یہ ضروری ہے تاکہ ہم دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور دنیا کے 4 دھوکے ہم نے پڑھے تھے کہ جوانی، مال، علم
اور اقتدار یعنی پاور، اور پاور سے مراد کوئی بہت بڑی پاور نہیں، جس کسی کے اوپر ہمیں بٹھایا گیا ہے نا، اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ حسن سلوک، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری، نماز نماز نماز، اور اپنے سے نیچے والوں کی فکر، تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، اگر ان کے اوپر ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی تو پھر پکڑے جاؤ گے، پھر نہیں بچو گے، نماز سے بھی نہیں بچ پاؤ گے۔ تو یہ ہے وہ چیزیں۔ اسی طرح کہف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ باقیات الصالحات کو جمع کیا جائے گا، اور وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ہے۔ تو انشاءاللہ ان تمام یاد دہانی کے ساتھ اپنی آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں، سورہ مریم کی طرف۔ سورہ مریم جو کہ مکی سورہ ہے، اور رکوع اس میں 6 ہیں، آیات اس میں 98 ہیں، بہت ہی خوبصورت سورہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بات کی تھی اور ہم سب نے یہ سنا بھی تھا اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ایک واحد عورت سبحان اللہ جس کا نام نہ صرف قرآن میں لیا گیا بلکہ ایک پوری سورہ بنا دی گئی، تو پھر مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں، نبی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، کوئی عورت کبھی نبی بن کے نہیں آئی، لیکن مقام آپ دیکھیں جہاں پر یونس ہے، ابراہیم ہے، محمد ہے، وہیں پر مریم بھی ہے۔ اور زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کیسا مریم علیہ السلام کو چنا تھا، کیا پاک بازی تھی، کیا عبادت تھی، کیا اللہ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے لگا دینا تھا، اور کیسا امتحان لیا گیا پھر، یعنی عمل اس درجے کا بلند اور امتحان اس درجے کا سخت۔ تو یہ ساری باتیں سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے۔ سورہ مریم وہی سورہ ہے کہ جب اس کے بارے میں جو مسلمان جو کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے نجاشی کے دربار میں، اور مشرکین مکہ نے جا کے نجاشی کو بہت چڑھایا بڑھایا کہ یہ لوگ جو ہے نا بھاگ کے ہمارے پاس سے چلے آئے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں دے دیا جائے۔ تو نجاشی نے جب ان سے پوچھا تو جعفر بن ابی طالب نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے، اور کس طرح یہ لوگ غریبوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، اور کس طرح یہ شرک کرتے تھے، اور اسلام نے آ کے اس دلدل سے ہمیں نکالا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخلاق کی کیسی تعلیم دیتے ہیں۔ تو نجاشی نے ان کو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، تم ہمارے پاس رہ سکتے ہو۔ تو جب مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ یہ وار ان کا خالی گیا تو دوسرا وار کیا، اور یہ کیا کہا کہ ذرا ان لوگوں سے بلا کر یہ تو پوچھئے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ لوگ تو ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ تو نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا، اور مہاجرین کو پہلے سے عمرو کی چال کا علم ہو چکا تھا کہ عمرو بن علاس نے یہ بات کی ہے، تو انہوں نے جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو کیا جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو اس کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے نا، اور اسلام تو ان کو صرف ایک نبی مانتا ہے، ایک کلمہ، اللہ کی روح، اللہ کی طرف سے ایک روح۔ تو سب نے کہا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، ہم تو وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی ہے اور اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ کیا سبق ملتا ہے اس سے، اللہ اکبر! کتنی دفعہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے کسی معاملے میں جھوٹ بول جاتے ہیں، حق کا ساتھ نہیں دیتے یا حق بات نہیں کہہ پاتے، کتنی بار ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب جھوٹ جیسے ہی بولا جاتا ہے کسی معاملے میں، اسی معاملے میں اسی وقت اس کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، یعنی جس مقصد کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ پھر قائم نہیں رہتا جھوٹ، لیکن اگر حق بات کہی جائے تو وہ دل میں اتر جاتی ہے اور انسان کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ لوگ دربار میں پہنچے تو جعفر بن ابی طالب نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہوا عبداللہ و رسول ہی و روح ہی و کلمت ہی، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا۔ نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ اس سے تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اور کہیں پر ہے کہ انہوں نے سورہ مریم کا وہ حصہ پڑھا تلاوت کی
جس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور نجاشی وہ سن کر روتے رہے یہاں تک کہ داڑھی بھیگ گئی، اور پھر اس نے کہا، تنکا اٹھا کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے بیان کیا، اور اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو۔ تو یہ ہے سورہ مریم کا پس منظر۔ تو انشاءاللہ اس سورہ کو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو ہم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنے قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایت دی کہ صبح شام تسبیح کرو۔ اور زکریا علیہ السلام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور آپ کے پاس بھی اولاد کی جو ہے وہ پریشانی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے جب انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی۔ اور زکریا علیہ السلام خود بھی نبی تھے اور یحییٰ علیہ السلام بھی نبی پیدا کیے گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کا نام یحییٰ رکھا۔ اب بیچ کی تو باتیں جو ہے وہ اللہ نے بیان نہیں کی، اب یحییٰ سے ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 12 میں سورۃ مریم اور پارہ نمبر 16، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر کہ جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے سلام کیا ہے یحییٰ علیہ السلام پر اور سلام بھیجا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے، تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو آپ ہی اپنے اوپر سلام کہا ہے اور آپ پر تو اللہ نے سلام کہا ہے۔ اب دونوں نے ہی اللہ کی فضیلت ظاہر کی۔ گویا کہ یہ آپ دیکھیں کہ حضرت یحییٰ کے اوپر اللہ رب العالمین کا سلام ہے۔ اس سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 16 سورہ مریم اور پارہ نمبر 16 ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔
مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں۔ پھر پیدائش کی تکلیف نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے ان کو پکار کر کہا غم نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور آپ ذرا اس درخت کے تنے کو ہلائیے، آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ پھر اگر کوئی آدمی آپ کو نظر آئے تو اس سے کہہ دیجیے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئیں۔ لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کروں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی نا کہ میں نے تو خود اپنے اوپر سلام کہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر سلام کہا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کی باتیں ہیں۔ 3 بچے ہیں جنہوں نے کہ گہوارے میں بات کی ہے۔ تو اس میں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک جو ہے وہ بچہ جو پچھلی دفعہ ہم نے کنیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا بچہ بول پڑا تھا جب کہ آگ میں کودنے والی تھی، اور ایک اور بچہ جب کہ جریج کے اوپر الزام لگا تھا بدکاری کا، اور تو پھر اس بچے نے جواب دیا تھا۔ کہیں پر موسیٰ علیہ السلام کے بھی واقعے میں ہے کہ بچے نے جواب دیا تھا جب کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 34 پر ہیں سورہ مریم اور پارہ نمبر 16۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اور وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر وہ مختلف گروہوں میں باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، تو اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دیجیے جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کے ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ یعنی آج جو جبار جو ظلم کرتے ہیں ظالم لوگ، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ زمین کے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ آج انڈیا میں مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے، یا کہیں پر اور کوئی جو زمین جن کے قبضے میں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، اب یہاں سے نکلو، اور کہیں پر ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ انسان ہوں، ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے اور ہر کو زمین کے اوپر بسنے اور رہنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج جو لوگ ظلم کرتے ہیں زمین کے اوپر اپنا قبضہ جتا کر کے، کل یہ زمین بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہونے والی ہے۔ آج تو تھوڑی سی دیر کو اللہ نے آزمائش کے طور پر کسی کے قبضے میں دے رکھی ہے، کل سب کچھ اللہ کے پاس ہی جانے والا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ، آیت نمبر 41 پر ہیں، اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے۔ اب دیکھیں انبیاء کی تعریف میں جب بھی الفاظ آ رہے ہیں نا، اس میں راست بازی، سچ بولنا،
یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے آپ دیکھیں صدیق کا درجہ جو ہے نا وہ شہید سے بھی پہلے ہے، شہید سے بھی پہلے. حالانکہ ہمیں لگتا ہے نا نبی کے بعد صدیق، پھر شہید، پھر صالحین. یہ اللہ نے ترتیب بتائی ہے، وہ لوگ جن کے اوپر انعام کیا گیا، تو اس میں صدیق ایون شہید سے پہلے ہے. تو یہ جو صدیق کا درجہ ہے نا، شہید تو ایک دفعہ جا کے اپنی جان دے دیتا ہے کسی مارکے میں، بہت بڑا عمل ہے، اس کا درجہ کم نہیں ہے. لیکن پوری زندگی سچ پہ قائم رہنا، یہ اس سے بھی زیادہ مشقت کا کام ہے. اس لیے کہ دنیا آپ کو سچ بولنے نہیں دینا چاہتی. دنیا میں سچ بولنے کے نقصانات دکھائی دیتے. یہ کسی شاعر نے کہا نا کہ جھوٹ والے کہاں سے کہاں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا. تو یہ جو جھوٹ ہے نا وہ آپ کو چڑھاتا ہے، اور یہ چڑھتا ہوا حال دیکھ کے انسان جھوٹ کی طرف آ جاتا ہے. لیکن سچ پر قائم رہنا ایک بہت مشکل کام ہے. تو راست بازی اور اس کا اتنا اونچا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کی تعریف اسی اعتبار سے کی ہے. تو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک راست باز اور ایک نبی تھا، اور جب کہ اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے، ابا جان مجھے یا ابتی، کتنا آپ دیکھیں کافر باپ ہے اور آپ ادب اور تمیز کو دیکھ لیں کہ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. ماں باپ اگر غلط راستے پر ہوں گے، اولاد کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے تو اصلاح کی جائے گی، ہے نا. کون خیر خواہ بچہ ہوگا، بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا جو یہ چاہے گا کہ ماں باپ غلطی کر کے اللہ کے ہاں پکڑ میں چلے جائیں. اصلاح کی ضرورت ہے نا، اور اس کی خیر خواہی تو ماں باپ کی سب سے بڑی ہے کہ ماں باپ کے اعمال کی اصلاح کی جائے، ماں باپ کو سمجھایا جائے. لیکن حد ادب کا دائرہ کبھی کراس نہیں کیا جائے گا، ادب کے ساتھ انشاءاللہ. اس لیے کہ جب یہاں پر یہ کہا گیا کہ اف بھی نہ کہو، تو حد کی تو انتہا کر دی گئی ہے دوسرے تمام معاملات میں. لیکن جہاں پر اللہ کا معاملہ آ جائے گا، دین کا معاملہ آ جائے گا، اصلاح کا معاملہ آ جائے گا، تو ضرور بات کی جائے گی ادب کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ بڑوں کو سمجھانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اس میں ایک ہی چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اصلاح کے اعتبار سے، جب آپ کا رویہ ان کے سامنے عاجزانہ ہو، جھکا ہوا ہو، ادب کے ساتھ ہو، رسپیکٹ کے ساتھ ہو انشاءاللہ. تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پھر والد نے کیا جواب دیا. والد نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 46 پر ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، اور میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خود اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. دیکھیں آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا آزمائشیں ہیں. نہ صرف یہ کہ خاندان اور فیملی لے لی گئی، بلکہ وطن لے لیا گیا. پھر بڑھاپے میں جو بچہ ملا اس کو کہا گیا کہ جا کے بالکل ایک سنسان آبادی میں جہاں پر جانوروں کے آنے جانے اور بھیڑیے کے کھانے کے پورے جو ہے وہ امکانات موجود تھے، آپ کو کہا گیا کہ وہاں پہ چھوڑ آؤ. پھر جب وہ بچہ 12 سال کا ہوا تو خواب یہ دکھایا گیا کہ اب اس کو میری راہ میں قربان کر دو. یعنی امتحان ہی امتحان، اور ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی. ہم میں سے کبھی کسی کو اگر اپنی فیملی کی طرف سے تکلیف آتی ہے، اور یہ آئے گی، یہ تو سنت اللہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی طرف چلیں اور آپ کی فیملی آپ کو سر پر اٹھا کے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی نے جو سر پہ اٹھا کے صادق اور امین لے کے چلتی تھی، فوراً زمین پہ ہی نہ پٹخ دیا بلکہ پیروں تلے روندنے لگے نبی کو. اور یہ بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب انسان محبت لوز کر لیتا ہے، جب انسان
عزت لوز کر دیتا ہے اپنی فیملی میں، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اس سے گزرنا پڑے گا، یہ امتحان تو دینا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اخلاق میں برے ہو جائیں، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روتے رہیں پوری زندگی کہ ہائے ہماری فیملی کہاں گئی جو ہم سے اتنی محبت کرتی تھی، اور ہم ٹوٹیں اور زندگی میں کچھ نہ کر سکیں، نہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، نہ اپنے بچوں کو سنبھال سکیں، نہ وہ کام کر سکیں جس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا تھا۔ تو یہ دل کے تار جو اتنے بندھے ہوتے ہیں نا، ان تمام تاروں کو کٹ کر کے ایک تار کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کسی سے محبت نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہے نا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ تو بس یہ جو معاملہ ہے، ہر دفعہ قرآن پڑھیں اور آپ کو اور ہم کو سبق ملتا جاتا ہے کہ زندگی میں ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں کیا کیا امتحانات آتے ہیں۔ یہ جو انبیاء کا واقعہ سنایا جاتا ہے ہمیں اور آپ کو، اور قیامت تک کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے اور سنایا جائے گا، کس لیے؟ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، واقعہ برائے عبرت اور نصیحت ہے، کہ ہم دیکھیں کہ انبیاء کے ساتھ، یعنی جو لوگ اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، اللہ کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنے دین کی سمجھ اور ہدایت کے راستے پر جیسے جیسے لاتا جاتا ہے، دنیا کے لوگ ویسے ویسے اس کی زندگی سے چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ضرب اپنی فیملی کے اوپر پڑ جاتی ہے، بعض اوقات ایون اپنے گھر کے اوپر پڑ جاتی ہے، کہ شوہر کسی اور راستے پر ہے، بیوی کسی اور راستے پر ہے۔ اب یہ دن رات کے 24 گھنٹے کی تکلیف ہے، لیکن برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے راستے پر آنے کے لیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اور ہم کو آزمایا نہ جائے محبتوں کے اعتبار سے۔ محبت آزما لی جاتی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہی ہے تو پھر غم کس بات کا ہے کہ کسی کی محبت ملے یا نہ ملے؟ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے تو بس ہمارے لیے یہی کافی ہے، پھر نہ ہمیں غمگین ہونا ہے، نہ اداس ہونا ہے، نہ ٹوٹنا ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہمیں خوش ہونا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت کی زندگی پر ڈال دیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، اس انعام کے بعد بھی کوئی تکلیف میں ہو، ہمیں نہیں لگتا۔ تو یہ دینا پڑتا ہے، اور اس کے دیے بغیر نہ انسان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ لے کے پتہ ہے کہاں پہنچا دیتے ہیں انسانوں کو، کیوں اس تکلیف میں ڈالا جاتا ہے۔ اتنا بہادر بنا دیتے ہیں اس کے بعد، اور اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں اس کے بعد، کہ پھر کوئی بھی چیز لے لی جائے انسان کو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ اب اللہ کے اس قرب کے مزے اور سرور کو پا لیتا ہے۔ تو بس ایک بار انسان اس ایمان کے سرور کو حاصل کر لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، باقی رہے رشتہ دار ہم سے ملتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ادروائز ہم ان کا حق ادا کرتے رہیں گے، اور ان کے رویے کی تکلیف اپنے دل کے اوپر نہیں لیں گے۔ ان کی مرضی ہے، دنیا میں ہر کوئی آزاد ہے، جو چاہے ہمارا مذاق اڑائے، اس لیے کہ آپ کا مذاق تو اڑایا جائے گا اگر آپ اور ہم دنیا چھوڑیں گے اور کسی ایسے کام میں لگیں گے جس میں دنیا کا فائدہ۔ اگر ہم جاب کرتے تو ہمارا نام بڑے بڑے حرف میں لکھا جاتا کہ فلاں بھائی ہمارے گھر میں بھی، بچے بھی، ہر کوئی کے پیسے اتنے گھر میں لائے جا رہے ہیں، اور فیملی میں بھی بڑے نام بتائے جاتے کہ فلاں تو فلاں ہے، میری فلاں رشتہ دار تو فلاں پوسٹ پر ہے، میری فلاں رشتہ دار تو فلاں پوسٹ پر ہے۔ لیکن اللہ کے راستے کی طرف آئیے تو کوئی نام بھی نہیں لیتا آپ کا، بلکہ سبکی محسوس کی جاتی ہے اس بات کو بتانے میں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ مخالفت ہوتی ہے بعض جگہ پر۔ تو یہ سب کچھ موجود ہے زندگی میں، جینے کا سلیقہ اور رویہ آپ کو اور ہم کو قرآن سے ملتا ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو کبھی بیٹھنے نہیں دیتی۔ تو آپ اور ہم میں سے کوئی پوچھے کہ ہم اکیلے ہو جائیں تو طاقت کہاں سے پائیں؟ تو کیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 ہے میرے خیال میں، ضرور آپ لوگ اپنی زندگی میں جب کمزور پڑھنے لگیں اس آیت کو پڑھیے گا، اس لیے کہ یہ آیت بڑی زبردست ہے، اس نے اتنا تھاما ہے ہم کو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے آنسو بہتے تھے اور ہم یہ آیت پڑھتے تھے کہ یا اللہ یہ ایسے کیسے ہو رہا ہے، یا اللہ یہ ایسے کیسے ہو رہا ہے، یا اللہ یہ ایسے کیسے ہو رہا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کافی ہوں تمہارے لیے، تو میں کافی ہوں، اور وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔
تو آگے چلتے ہیں. آیت نمبر، اس وقت ہم سورہ مریم کی، سورہ مریم پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر ہے 50. پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموریت کی. یعنی جب امتحان لے لیا جاتا ہے تو پھر انعام مل جاتا ہے. تو انعام ایسے ہی نہیں ملتا، مشقت ہوگی تب تو انعام ملتا ہے، اور جتنی بڑی مشقت اور جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ یعنی چنا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اس کتاب میں، اللہ اکبر، سورہ مریم ہے لیکن کتنی ساری جو ہے وہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے. اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. وعدے کا سچا، دیکھیں پھر سے سچائی کی بات آ گئی. اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. دیکھیے باری باری آپ دیکھتے جائیں، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے نا. آیت نمبر 57 پر ہیں ہم لوگ، 58 پر، سورۃ مریم اور پارہ نمبر 16. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ رحمان کی آیت سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے. انشاءاللہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہمارے آنسو بہہ رہے ہیں، روتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں. سجدہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ واپس آتے ہیں، تو آپ سب اپنی جگہ پر سجدہ کر لیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 59 پر ہیں، سورۃ المریم اور پارہ نمبر 16. اور آپ دیکھیں یہ بات جو ہم نے شروع میں بیان کی تھی وہ بات آ گئی کہ پھر اس کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، یعنی ان کے بعد جو ان کی جو نسل آئی، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے. نماز کو ضائع کر دینا، کون لوگ؟ جب نماز ضائع ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کی. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں. البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح اور شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں. بس آپ اس کی بندگی کیجیے اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہیے. کیا ہے کوئی ہستی آپ کے علم میں اس کی ہم پایا؟ یہ جو بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، یہ پورا جو درمیان کا جو پیراگراف ہے نا، یہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بیان ہوا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت وحی کا انتظار رہتا تھا، اور جب جبرائیل علیہ السلام جب دیر کرتے آنے میں تو آپ مضطرب اور بے چین ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا کنیکشن اللہ رب العالمین کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، یا تو آپ سے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ رابطہ ختم کر دیا گیا ہے. تو پھر یہ جواب جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تھے. تو یہ جو ہے نا
تسلی ہے کہ اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے اس وقت آیت نمبر 66 پر ہیں سورہ مریم میں، اور پارہ نمبر 16 ہے کہ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پہ وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ جو جہنم کے اوپر وارد ہونا اور جہنم سے گزرنا، یہ سب کے لیے ہے۔ جہنم کا ورود یہ سب کے لیے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم میں داخل تو کافر ہوں گے، لیکن جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے ہر کوئی گزرے گا۔ اور یہ بات کب اور کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ جو ہمیں پلصراط بتائی جاتی ہے کہ پلصراط سے گزرنا ہوگا، اصل میں پلصراط جو ہے نا وہ جہنم کے اوپر رکھی جائے گی۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ زندگی میں جو پلصراط سمجھ کے گزر گیا نا، گزار دیا جس نے زندگی، وہ وہاں آسانی سے گزر جائے گا۔ لیکن جس نے زندگی میں سمجھا بس یہیں ڈیرا ڈال دو اور سکون سے پڑ جاؤ، پھر اس کے لیے مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ وارد تو سب ہوں گے، پھر گزر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پلصراط سے سب کو گزرنا ہوگا اور یہی آگ کے پاس کھڑا ہونا ہے۔ اب بعض تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض تیز رفتار اونٹوں کی طرح، اور بعض تیز چال والے پیدل انسان کی طرح، یہاں تک کہ سب سے آخر جو مسلمان اس سے پار ہوگا یہ وہ ہوگا جس کے صرف پیر کے انگوٹھے پر نور ہوگا، گرتا پڑتا نجات پائے گا۔ اور پلصراط پھسلنی چیز ہے جس پر ببول جیسے کانٹے ہوں گے اور دونوں طرف فرشتوں کے صفیں ہوں گی۔ تو یہ سب کچھ ہے اور یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے گزرگاہ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جنت کے اعتبار سے جنت میں جانے کی جو خوشخبری ہم کو دی گئی، اس میں بہت ایک آسان عمل ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہاں پر موقع ہے تو بتا دیں کہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد 10 بار پڑھ لے اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو ہم بہت سے محل بنا لیں گے۔ تو آپ نے جواب دیا، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، وہ بہتر سے بہتر اور بہت سے بہت دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہے۔ اگر کوئی ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے قل هو اللہ کی دن بھر میں، کتنے محل بن گئے اس کے؟ دن بھر میں 10 محل۔ اب انسان کہے گا میں اتنے کروں گا کیا؟ یہ تو جنت میں جا کے جب دوسروں کو دیکھے گا تب ترسے گا نا کہ کاش میں نے بھی یہ کیا ہوتا۔ وہاں جا کے پتہ چلے گا دنیا میں تو 1 سے 2 گھر سنبھالے نہیں جاتے، دنیا کی جسم کی طاقت و قوت اور میری اتنی ہی جو ہے نا اوقات ہے یہاں پر، لیکن جنت میں جنتیوں جیسا ہوگا۔ الحمدللہ، شمع نے کہا لکھا ہے کہ آئی ڈیڈ ایوری ڈے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو یہ کتنا بڑا عمل ہے، معمولی عمل ہے، تھوڑا سا کتنے منٹ لگتے ہیں؟ ایک تسبیح 10 بار پڑھنے کے لیے تو شاید 2 ہی منٹ لگتے ہیں، اور ایک تسبیح پڑھنے کے لیے شاید اسی طرح کچھ 10 سے 15 منٹ، 10 منٹ میکسیمم۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ جس سے انسان جنت میں محل بنا لیتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان بھولے نہ۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ آپ کا ایک ہوم ورک ہو گیا کہ آپ کو اور ہم کو ایک بار ایک تسبیح کم سے کم، اگر ہر نماز کے بعد بھی بیٹھ کے 10 بار پڑھنے کی عادت ڈالیں نا تو کم سے کم 50 تو بن ہی جاتے ہیں نا۔
تو آگے چلتے ہیں. اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 73 پر ہیں، سورہ مریم پارہ نمبر 16. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں. ان سے کہیے، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے، میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان ہوں. کوئی پشتیبان یعنی مددگار نہ ہوگا. وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف ہی بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں؟ تو اب یہ ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو. ہم ان کے دن گن رہے ہیں. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کیا. متقی لوگوں کی مہمان نوازی جب جنت میں ہوگی، ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ صرف مفہوم بتاتے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے جنت میں جو چیز کھانے کو ملے گی وہ مچھلی کی کلیجی ہے، لیور. اب یہاں پر تو ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا مچھلی کا لیور کیسا ہوتا ہے، لیکن جنت میں اگر یہ کوئی ایسی چیز ملے گی تو جنت کا کوئی بھی مزہ ہم تو دنیا میں بیٹھ کے سوچ ہی نہیں سکتے. صرف نالج کے لیے، علم کے لیے یہ بات جاننی چاہیے. ادروائز وہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا یہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب وہاں کھائیں گے نا تب ہم لوگ باتیں کریں گے کہ ہم لوگ تو پڑھتے تھے قرآن میں اور ہم نکھت آپ نے بتایا تھا کہ ہمیں یہ ملے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کا مزہ بھی چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے ہماری زندگی میں جب ہم اس ضیافت سے جو ہے وہ مالا مال کیے جائیں. آمین یا رب العالمین. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 88 پر ہیں، پارہ نمبر 16 اور سورہ مریم ہے. وہ کہتے ہیں، رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گڑھ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. اور رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن یعنی اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے آپ کی زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دیجئے اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دیجئے. ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں آپ ان کا نشان پاتے ہیں یا ان کی بھنک بھی کہیں پر سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر. تو یہاں پر سورہ مریم جو کہ مکی سورہ ہے، ڈراوے کے ساتھ اور اسی طرح وارننگ کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. اب ہم لوگ سورہ طٰہٰ کی طرف چلتے ہیں.